لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد روح کی بیماریاں اور ان کا علاج شروع ہے۔ گزشتہ مجلس میں آپ نے ایک حدیث مبارکہ سنی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے یہ چند کلمات کون لے گا اور پھر ان پر وہ عمل کرے یا ان کو سکھائے جو اس پر عمل کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں لوں گئے اللہ کے رسول، تو پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر 5 چیزیں شمار کی، 5 چیزیں گنی۔ فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، تم تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اسی پہلی بات پر کچھ معروضات گزشتہ مجلس میں سنی، کچھ آج ہوگی۔ گزشتہ مجلس میں بات یہاں رہ گئی کہ ہمارے دلوں میں نفلی عبادات کی تو اہمیت ہے، لیکن گناہوں سے بچنے کی اہمیت اور فکر نہیں۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے مستثنا ہوگا۔ اس لیے بعض گناہ تو ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہیں، اور گناہ سمجھنے کی وجہ سے ان سے نفرت بھی ہوتی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر بھی ہو جاتی ہے، الحمدللہ۔ لیکن کتنے گناہ ایسے ہیں جن کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں، اور یہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ انسان بیماری کو بیماری سمجھے گا تو اس کا علاج بھی کرے گا۔ خاص طور پر شریعت کے یہ 3 شعبے یعنی معاملات، معاشرت اور اخلاقیات ایسے ہیں جن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہماری ساری کوششیں اکارت ہو رہی ہیں۔ معاملات میں حلال و حرام کی فکر، معاشرے میں حلال و حرام کی فکر، اخلاقیات میں حلال و حرام کی فکر مٹتی جا رہی ہے، اور ان کو ہم نے دین سے خارج کر دیا، اس کو دین سمجھتے ہی نہیں۔ زبان کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت، کان کی حفاظت کی طرف دھیان ہی نہیں۔ چند موٹے موٹے گناہوں کے بارے میں تو ذہن میں یہ ہے کہ یہ گناہ ہے، بس ان سے بچ جاؤ، الحمدللہ ان سے بچے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ کا شکر ہے شراب نہیں پیتے، اللہ کے فضل و کرم سے خنزیر نہیں کھاتے، اللہ کے فضل و کرم سے زنا میں مبتلا نہیں ہوتے، لیکن اور جو بے شمار گناہ ہیں، مثلا غیبت کا گناہ، اس سے ہم نہیں بچتے۔ دن رات ہماری مجلسیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ بدگمانی کا گناہ، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان بعض الظن اثم،
لیکن ہم لوگ دوسرے آدمی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی لیے بیٹھے اور اس کو پکار رہے ہیں، لیکن ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بات ذہن میں لے کر بیٹھ گئے کہ فلاں شخص نے میرے خلاف یہ عمل کیا ہوگا، اور اب اس کو اپنے دماغ اور دل میں پکا کیا ہوگا، یہ ہمارا عمل ان بعض الظن اسم میں داخل ہو گیا، لیکن یہ احساس نہیں کہ یہ گناہ ہے۔ اور ایک بے تحقیق بات سنی اور اس کی تحقیق کیے بغیر کہ وہ بات درست ہے یا نہیں، اس کو آگے چلتا کر دیا اور اس کو کسی اور کے سامنے بیان کر دیا یا افواہ پھیلا دی، اس عمل کو کوئی شخص بھی گناہ نہیں سمجھتا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنا بس آگے پہنچا دی۔ اور ادھر تجھے بتاتا ہوں اور کسی کو نہ بتانا، کسی کو نہ بتانا، ڈرتے کیوں ہو؟ اگر بات اتنی سچی ہے تو پھر ڈر کس بات کا؟ یعنی یہ بات بھی جھوٹ میں داخل ہے کہ انسان نے جو کچھ الٹا سیدھا صحیح غلط سنا اور بلا تحقیق اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دیا، یہ گناہ ہے، مگر ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہم حلال کھا رہے، اللہ کا شکر ہے سود نہیں کھا رہے، اللہ کا شکر ہے جوا نہیں کھیل رہے، اللہ کا شکر ہے شراب بیچ کر پیسے نہیں کما رہے ہیں۔ لیکن ذرا یہ تو دیکھو، اگر تم ملازم ہو تو کیا ملازمت کا جو وقت مقرر تھا وہ پورا وقت ملازمت کے کام میں لگایا یا نہیں؟ یہ ڈنڈی مار گئے۔ اگر پورا وقت نہیں لگایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت تم نے بیچا تھا اور جس کے بدلے میں تمہیں تنخواہ مل رہی تھی، اس میں سے جتنا وقت تم نے ملازمت کے کام میں نہیں لگایا، اس کے بدلے میں جو تنخواہ تم نے وصول کی وہ تنخواہ حرام ہو گئی۔ اور جب تنخواہ حرام ہو گئی تو اب ان پیسوں سے جو کھانا خریدا وہ کھانا حرام ہو گیا، اور جو افطاری کا سامان خریدا وہ حرام ہو گیا، لہذا یہ بھی حرام خوری میں داخل ہے۔ وہ ہم نے نکال دیا، ہم نے صرف خنزیر حرام سمجھا ہے، سود حرام سمجھ لیا۔ یہ مطلب نہیں کہ ان کو حرام نہ سمجھا جائے، وہ تو پہلے سے حرام ہے اور لوگ سمجھتے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص تاجر ہے اور اس نے تجارت میں کسی قسم کا دانستہ یا نادانستہ دھوکہ کیا ہے، مثلا پاکستان میں بنا ہوا مال تھا، اس کو جاپانی کہہ کر بیچ دیا، یہ جاپانی ہے جی، تو حرام کیا، اور اس کے نتیجے میں جو پیسے حاصل ہوئے وہ حرام ہوئے، اور ان پیسوں سے جو کھانا خریدا وہ حرام ہے۔ اب پیٹ میں حرام لقمہ جا رہا ہے، حلال کا لقمہ نہیں جا رہا، تو حرام اندر جا رہا ہے تو نیکیاں کو تو نکلے۔ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں، فرماتے ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے جو بڑے عبادت گزار اور تہجد گزار تھے۔ ان کی تہجد میں کبھی ناغہ نہیں ہوتا تھا اور ذکر و اذکار اور تسبیحات کے پابند تھے، تاجر آدمی تھے، ان کی دکان بھی تھی۔ معلوم ہوا کہ وہ رات کو گھنٹوں تہجد بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، اور دن میں جا کر سٹا بھی کھیلتے ہیں، جوا، اور وظیفے اس مقصد کے لیے پڑھتے ہیں تاکہ سٹے کا نمبر معلوم ہو جائے۔ یہ تو بالکل واضح گناہ ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ گناہ ہے، لیکن
میں ان چیزوں کی طرف توجہ دلا رہا ہوں جن کے بارے میں یہ احساس بھی نہیں کہ میں یہ کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ مثلا جھوٹا سرٹیفکیٹ بنوانا آج کل عام ہو چکا ہے۔ چھٹی لینی ہے اور ویسے مل نہیں سکتی تو کسی ڈاکٹر سے جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا لیا، جنے کو آرام دی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد پر چھٹی حاصل کر لی، اور اس کے نتیجے میں خود بھی گناہ کیا، اور جس ڈاکٹر نے سرٹیفکیٹ بنوایا اس کو بھی گناہ میں مبتلا کیا، کیونکہ اس ڈاکٹر نے جھوٹ بولا اور رشوت بھی لی، اس لیے کہ للہ فی اللہ تو اس نے یہ کام کیا نہیں ہوگا، یعنی یہ 2 نمبری کرسا اور امو کو اتنے پیسے دے سی۔ اس طرح اس ڈاکٹر نے رشوت لینے کا گناہ بھی کمایا اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی کمایا، اور یہ صاحب اس گناہ کا سبب بنے۔ یہ سب گناہ تو ہوئے، اس کے علاوہ یہ کہ مہینے کے آخر میں جو تنخواہ ملی اس تنخواہ میں سے اتنا حصہ حرام کا شامل ہو گیا۔ اب ایک گھڑا پانی کا پڑا ہوا ہو اور اس میں صرف 1 قطرہ ہم پیشاب کا ڈال دیتے ہیں تو کون سلیم الفطرت اس کو پینا پسند کرے گا؟ جنہیں 1 قطرہ، باقی تو سارا گھڑا پاک صاف ہے نا، قطرہ ہی تو ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق المحارم، تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچ جا، تکن اعبد الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ یعنی عبادت گزاری یہ نہیں کہ آدمی رات کو خوب نفلیں اور تہجد پڑھ رہا ہے، بلکہ عبادت گزاری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے انسان اپنے آپ کو محفوظ کر لے۔ اصلی عبادت گزاری یہ ہے، اس لیے کہ عبادت کے معنی ہے بندگی، اور بندگی کا پہلا جز اللہ کے حکم کی اطاعت۔ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں تو وہ بندگی کیا ہوئی؟ اطاعت کر ہی نہیں رہا۔ نفل پسو تہجد تو پڑھ لی، ذکر بھی کر لیا، 5-6 سپارے تلاوت بھی کر لی، لیکن جا کے کاروبار آرام کر لیا، تو وہ بندگی تو نہ ہوئی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ تو کر لیا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے میں آپ کا حکم نہیں مانوں گا، سجدہ کر رہا ہوں لیکن حکم میں وہی کروں گا جو میری مرضی میں آئے گا۔ یہ کیا بندگی ہوئی؟ لہذا اطاعت بندگی کا جز اعظم ہے۔ اس لیے یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم کوئی کام اللہ جل شانہ کے حکم کے خلاف اور نافرمانی میں نہ کریں، خاص طور پر جو عرض کرنا ہے اور جس میں عام ابتلا رہتا ہے، ان میں سے ایک تو زبان کے گناہ ہیں، ایک آنکھ کے گناہ۔ ان دونوں گناہوں میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہیں۔ زبان کے گناہ تو امام غزالی رحمہ اللہ نے سب سے زیادہ لکھے ہیں اپنی احیاء علوم کے اندر۔ وہ پڑھتا ہے آدمی تو بالکل بس عجیب کیفیت ہو جاتی۔ زبان کے گناہ، اوہو ہوئے جی گل کر سو تو تلے تک اس کو جڑا ہے نا، سب زبان کے گناہ۔ ہم نے سمجھا گولی مارنا ہی کسی کو گناہ ہے، تو یہ زبان کی گولیاں جو مارتے ہیں یہ گناہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ بظاہر عابد و زاہد نظر آتے ہیں، متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، وہ بھی اگر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا وہ بھی زبان کے گناہ اور آنکھ کے گناہ میں مبتلا ہے۔ لہذا یہ فکر ہونی چاہیے ہماری زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہ نکلے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہو۔
ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے کوئی کلمہ بے پرواہی میں ایسا نکال دیتا ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ مثلاً اس نے کسی وقت کسی جذبے کے ساتھ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے الحمدللہ کہہ دیا، یا سبحان اللہ کہہ دیا، یا کوئی اور ذکر کر لیا، ایسے اخلاص اور جذبے کے ساتھ کیا کہ میرے مولا نے اس کو قبول فرما لیا اور اسی پر بیڑا پار کر دیا۔ یا زبان سے کوئی ایسا کلمہ کہا جس سے ٹوٹے دل کا علاج ہو گیا اور اس کے دل کو تسلی ہوگی۔ اب بظاہر تو تم نے اہتمام کر کے وہ کلمہ نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ اس کے ذریعے ٹوٹے دل کی تسلی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس کی بدولت تمہارا بیڑا پار کر دیا اور جنت میں پہنچا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا کلمہ نکالتا ہے جس کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اس ایک کلمے کی بدولت وہ جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے وہ کلمہ اس کو جہنم کی اتنی گہرائی میں پھینک دیتا ہے جو 70 سال کی مسافت پر ہوتی ہے۔ 70 سال تلا چلے مثلاً جھوٹ بول دیا، غیبت کر دی، کسی کا دل توڑ دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، جس کے نتیجے میں اس کلمے نے اس کو 70 سال کی مسافت کی گہرائی میں پہنچا دیا۔ جب ایک کلمہ اس حد تک گہرائی میں پہنچا دیتا ہے تو یہ زبان جو ہر وقت صبح سے لے کر شام تک بے مہار اور کینچی کی طرح چل رہی ہے، معلوم نہیں کہ جہنم کی کتنی گہرائی میں ہمیں ڈال دے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسانوں کو اوندے منہ جہنم میں گرانے والی کوئی چیز زبان سے زیادہ خطرناک نہیں۔ لیکن کیا ہمیں اس کی کچھ فکر ہے کہ اس زبان کو روکے اور اس کو قابو کر لیں اور اس کو صرف اللہ جل شانہ کی مرضیات میں استعمال کریں اور اللہ جل شانہ کی معصیتوں اور گناہوں میں اس کو استعمال نہ کریں؟ اگر مجلس میں بیٹھے ہیں تو غیبت ہو رہی ہے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، اگر کسی سے گفتگو ہو رہی ہے تو بعض لوگوں کو گفتگو کے دوران دوسروں پر تنقید کا بڑا شوق ہوتا ہے اور اس تنقید کے نتیجے میں دوسروں کو ڈنگ مارتے ہیں، دوسروں کا دل توڑتے ہیں، لیکن اس شخص کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ارے بھائی، جھوٹ ہو، غیبت ہو، بے تحقیق باتیں ہوں، ان سب سے بچو۔ خلاصہ یہ ہے کہ زبان کو سوچ سوچ کر استعمال کرو۔ وہ جو بزرگوں نے فرمایا پہلے تولو پھر بولو، یہ نہ ہو۔ زبان بے محابہ چل رہی ہے اور اس کی پرواہ نہیں ہے میری زبان سے کیا نکل رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، اس لیے سوچ کر بولو، اور جب کسی سے بات کرو تو ڈرتے ہوئے بات کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زبان سے اس کو تکلیف پہنچ جائے اور آخرت میں اللہ جل شانہ کے پاس مجھے اس کا جواب دینا پڑے۔ اس کی فکر کرو۔ لہذا اپنی زبان کو، اپنی آنکھ کو، اپنے کان کو گناہوں سے بچاؤ، کیونکہ جس طرح غیبت کرنا ناجائز ہے اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نفلیں پڑھنا تو سب کو نظر آتا ہے اور دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ بڑا عابد اور زاہد آدمی، لیکن گناہوں سے بچنا اور بچنے کی فکر کرنا ایسی چیز ہے جو دوسروں کو پتہ بھی نہیں چلتی۔ مثلا دل میں گناہ کا تقاضا ہوا اور آدمی نے اس تقاضے کو دبا دیا اور اس تقاضے پر عمل نہیں کیا، یہ اتنا بڑا جہاد ہے جس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجاہد من جاہد نفسہ،
اتنا بڑا جہاد کر لیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. تو ہمارے سارے کام پتہ چلانے کے لیے ہے نا، کسی کو پتہ ہی نہ ہوئے تو پھر تو بات، اس میں کوئی شہرت بھی نہیں ہوتی، نہ اس میں ریاکاری کا احتمال ہے، بلکہ اپنے کو بچا کے رکھنے کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت میں روزے کا مقصد یہ بیان فرمایا تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اور گناہوں سے بچنے کی فکر کا نام تقوی ہے. لہٰذا اس ماہ رمضان میں یہ فکر پیدا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں اور تراویح کی برکت سے یہ فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، اور جب رمضان المبارک ختم ہو تو اس کے بعد بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے بن جائیں، اور یہ فکر پیدا ہو جائے یہ گناہ کتنی مہلک چیز ہے جس سے بچنا ضروری ہے. اگر آنکھ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، دل کی حفاظت کر لیں تو پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیسے انوار و برکت نازل ہوتے ہیں. مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، چشم بند ہو، گوش بند ہو، لب بند، گر نبینی نور حق بر من بخند. مولانا فرماتے ہیں اپنی آنکھ بند کر لو. بند کرنے کا مطلب یہ اس کا اہتمام کرو، یہ آنکھ ناجائز جگہ پر نہ دیکھے. کانوں کو بند کرو. کانوں کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے اس بات کی فکر کرو کہ یہ کان گناہ کی کوئی بات نہ سنے، جیسے گانا سننا، غیبت، جھوٹ نہ سنے. اور ہونٹوں کو بند کرو کہ کوئی غلط بات منہ سے نہ نکلے. یہ 3 کام کر لو. یہ 3 کام کرنے کے بعد اگر اللہ کا نور نظر نہ آئے تو مجھ پر ہنس دینا. یہ بات وہ شخص کہہ رہا ہے جس کی ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں گزری. نور حق اس وقت نظر آتا ہے جب آدمی اپنے آپ کو ان گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے. اور اس پر یہ بھی بات ہے، خواب آدمی کو تب نظر آتا ہے جب آنکھیں بند ہو جاتی. جو کھلی آنکھوں سے خواب دیکھتا ہے، آنکھیں بند کرے گا تب دوسرے جہان میں پہنچے گا، اور خواب کے جہان میں پہنچ کر پھر خواب دیکھے گا. وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی لیے کہا چشم بند نہ، آنکھ بند کرو کہ دوسرے جہان کو پہنچ جاؤ. اور گوش بھی بند ہو، کان بھی بند ہو جائے. کان بھی تو دوسرے جہان میں تب پہنچتے آدمی. ہائے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس حدیث کے اس ارشاد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس حدیث کے ایک جملے کا بیان ہو گیا، انشاءاللہ باقی پر بھی پھر بات آئے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور گناہوں سے بچنے کا اہتمام بہت ہونا چاہیے. یعنی گناہ سے بچ جانا ہی نیکی ہوتا ہے. دوسرے الفاظ کیا ہے؟ گناہ سے اگر ہم بچ گئے تو گویا نیک ہو گئے. گناہ سے نہ بچ سکے تو نیکی نہیں ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے. یہ فکر اپنی لگ جائے گی تو انشاءاللہ کام بن جائے گا. جیسے اپنی بھوک میں ہمیں کھانے کی، پیاس میں پینے کی، سردی میں ہو چادریں اور کوٹ اور ان کی، اور گرمی میں پنکھے اور اے سی اور فلانے کی یہ فکریں ہوتی ہیں. تو اسی طرح روح کے لیے بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ اس کو بھی ان تمام چیزوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے.